آج کے انتہائی اہم خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے کیا مراد ہے، کن کو ملتی ہے اور کون اس سے محروم رہتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق والوں میں شامل فرما دے، ہم سب کو شاکرین کے اندر شامل فرما کر مقربین اور صالحین کے اندر شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زمین کے سینے کے اوپر اگر انسان صرف اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، اس زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز اور اعزاز ہے آدم کے بیٹے کا کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، بڑی نعمتوں کا نزول کیا اور پھر ایک اعلان کیا کہ اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کہ تم گن نہیں سکتے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے لے کر، چلتی ہوئی سانسوں سے لے کر، آگے بڑھتے ہوئے پاؤں سے لے کر دیکھتی آنکھوں تک تم شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تم ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو زمین کے سینے پر کوئی آدم کا بیٹا حاصل کر سکتا ہے اور آج تک کسی نے لی اور قیامت تک کسی کو ملے گی، اللہ کی قسم وہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس انسان کو یہ توفیق مل گئی بس اس انسان کی دنیا و آخرت سنور گئی۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی توفیق سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس انسان کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی میرے اندر توفیق ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ توفیق سے مراد کیا ہے اللہ کی توفیق، جب سب سے بڑی نعمت یہ توفیق ہے، یعنی اس سے بڑی نعمت اللہ نے نازل ہی کوئی نہیں کی، اور توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو پھر اس توفیق کی علامت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ توفیق جس انسان کو اللہ کی طرف سے مل جائے اس انسان پر وسوسے کبھی حملہ نہیں کرتے، وہ وسوسوں میں زندگی نہیں گزارتا، وہ الخناس کی بنیاد کے اوپر اپنے دل کے اندر مختلف خیالات کو نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں سوچتا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بن جائے گا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، مجھے نظر لگ گئی، مجھے جادو ہو گیا میرے اوپر، مجھے لگتا ہے حالات خراب فلاں رشتہ دار کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مستقبل میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، بڑا مضبوط یقین والا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یقین کی مہک نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہلکی بات نہیں کرتا، چھوٹی بات نہیں کرتا، کمزور بات نہیں کرتا، وہ متزلزل نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، وہ گھبراتا نہیں ہے چھوٹی سی بات کے اوپر۔ یہ پہلی نشانی ہے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، اور محبت کے ساتھ بیک وقت اس کے دل میں سب سے زیادہ خوف بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اور ایمان والے محبت اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں، محبت بھی انتہا کی ہے اللہ کی، اور اس کی ناراضگی کا خوف بھی انتہا کا ہوتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی نشانیاں ہیں کہ جس بندے کے اندر پائی جائیں اس کا واضح مطلب ہوگا کہ اس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے توفیق تو اس بندے کو اندر سے ملی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا توفیق ہے؟ یہ تو دونوں کام اس کے اندر ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا، آپ کو کیسے پتا چلے گا فلاں بندہ توفیق والا تھا؟ اگر اللہ نے عقل و بصیرت دی ہے انسان کو تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جس بندے کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی سب سے بنیادی نشانی ایک یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس بندے کے پاس بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس سے وقت لینا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کو بڑا سکون آتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں، امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، فرماتے ہیں میرے استاد محترم کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا بڑا پریشان حال، وہ چند گھڑیاں ہی بیٹھتا اور اٹھنے کے بعد اسے ایسے لگتا جیسے غم اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ان کی مجلس اتنی بابرکت ہوتی، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو اللہ یاد آ جاتا، وہ اللہ کے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے، تو وہ بندہ پھر اپنے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، کیونکہ سب سے طاقتور ذات جب آپ کے ساتھ ہے پھر انسان کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں، پھر اللہ کا ایک اعجاز ہے، اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کی ایک غیرت ہے، جس کو اللہ صرف ایک بار توفیق دے دے، اللہ کی قسم اللہ مرتے دم تک اس انسان کو مخلوقات کے سپرد نہیں کرتے، اللہ اس انسان کو پھر شیطان کے سپرد نہیں کرتے، اللہ اس انسان کو پھر کسی انسان کے سپرد نہیں کرتے، اللہ اس انسان کو کسی حیوان کے سپرد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو صرف اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، اللہ اس انسان کو صرف اپنی سپردگی میں لیتے ہیں، اللہ اس انسان کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا، اللہ لوگوں کے آگے اس کی پیشانی کو نہیں جھکنے دیتا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی ایک شان ہے کہ جب انسان اللہ کی توفیق کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ پھر اس کو نہیں گرنے دیتا، اللہ پھر 313 والوں کو 1000 پر غالب کرتا ہے، 3000 کو 1,00,000 پہ غالب کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری شان ہے، میری قدرت ہے، تو میرے ساتھ جڑا ہے، میں تمہیں کیسے گرنے دوں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے، اس انسان کو پھر دنیا کے سارے غم نہیں حملہ اس کے اوپر کر سکتے، اس کو کمزور نہیں کر سکتے، اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اور جو انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کے حوالے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ہر وقت اپنی ذات کے گرد گھومتا رہتا ہے، جی میری گاڑی، میرا مکان، میرے بچے، میری دکان، میرا کاروبار، میری نوکری، میں بہتر جانتا ہوں، مجھے نہ سمجھائیے، مجھے زیادہ پتا ہے، میں نے ساری زندگی گھاس نہیں کھایا، میں نے روٹیاں کھائی ہیں، میں بڑا ذہین ہوں، مجھے زیادہ فصاحت و بلاغت والی بات نہ کریں۔ وہ انسان بیل کی طرح اپنی ذات کے گرد چکر لگائے گا، اور وہ انسان سمجھے گا میں کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ ساری قدرتوں کا مالک اللہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، یقین مانیے میرے بھائیوں، اللہ چاہے تو یہ صلاحیت قوت میں بدلتی ہے، اللہ نہ چاہے تو صلاحیت قوت میں نہیں بدل سکتی۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جن کے ہاتھ تو موجود ہیں، صلاحیت تو موجود ہے، لیکن ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، ان کی ٹانگیں موجود ہیں، صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ صلاحیت قوت میں نہیں بدلتی، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ نے بڑے بڑے خطاط دیکھے ہوں گے دنیا میں کہ بڑے بڑے نقش و نگار بنانے والے آخری وقت میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ اللہ صلاحیت کو قوت میں نہ بدلے تو نہ بدلے۔ ابو جہل، اس کا نام قریش کے اندر ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ، کتنا سیانہ بندہ ہوگا کہ جس کو سارے عرب والے حکمت کا باپ کہتے تھے، لیکن میرے بھائیوں صلاحیت تو تھی، لیکن اللہ نے اس کو قوت نہ دی کہ وہ ہدایت کی نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ تو انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت کی وجہ سے میں پیسہ کما رہا ہوں، تمہارے سے بہتر لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم تھا کہ تو کما رہا ہے، یہ تمہارا بہت بڑا امتحان تھا، تو نے سمجھ لیا تیرا چھکا لگ گیا، تیرے اوپر پیسے کی بارش ہو رہی ہے، تو بہت بڑے امتحان میں کھڑا ہے، تجھے ان پیسوں کا 500 سال حساب دینا پڑے گا۔ ہاں نعمت تھی، لیکن اگر یہ نعمت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہ بنا سکی تو پھر یہ نعمت نہیں، تمہارے اوپر عذاب تھا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے، ایک مکان سے 2 مکان، 2 مکان سے 4 مکان، 1 گاڑی سے 2 گاڑی، اور 2 گاڑی سے 4 گاڑی، اس کی یہی زندگی ہوگی، اور یہیں پر اس کی فوتگی ہوگی، اور یہیں پر اس کا جنازہ ہوگا، بس یہی قصہ ختم اس کا۔ اس نے زندگی میں کیا کیا؟ بھی بہت اچھا تاجر تھا، بس اس کا تعارف تاجر کے طور پر رہا، لیکن وہ تاجر کے طور پر ہی دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی میں دین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اور آپ میرے بھائیوں ان الفاظوں کو صرف الفاظ نہیں سمجھتے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں، صرف سوچئے، ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے، آخرت ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا جدوجہد کی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا جدوجہد کی ہے؟ خود محاسبہ کر لیجئے، کسی جج کی ضرورت تو نہیں ہے، اپنے دل میں جھانکیے، پچھلے 24 گھنٹے اس لمحے سے لے کر آپ نے اللہ کے لیے اور یوم آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ کتنی اپنے آپ کو کھپایا ہے آپ نے ان 24 گھنٹوں میں، یا ان 24 گھنٹوں میں آپ نے دنیا کے لیے کتنا کھپایا ہے؟ صرف پرسنٹیج دیکھ لیجئے گا، کتنا وقت دین کے غم کے اندر گزارا ہے، کس طرح اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب آ جائے۔
اور کتنا وقت ہم نے اس دنیا کو بنانے میں لگایا ہے. صرف میں 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں, میں زندگی کی بات نہیں کر رہا. ہم اندر سے جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم اندر سے جانتے ہیں. ہمیں اس وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سامان کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے ہم کیا جواب دیں گے, ہے ہی کچھ نہیں, جواب کیا دینا ہے. اسی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں جی بس مر گئے تو کیا ہوگا. وہ میرے بھائیوں موت تو خوشخبری ہے اس رب سے ملاقات کی کہ جسے بغیر دیکھے ساری زندگی سجدہ کرتے رہے. موت تو خوشخبری ہے کائنات کے امام سے ملاقات کی کہ جن کے نام پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. موت سے کس وجہ سے ڈرنا. موت تو انبیاء اور صلحاء کے ساتھ ملاقات کی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد ملاقات ہوگی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ. اور ہماری ساری زندگی اسی خوف میں گزر جاتی ہے جی مر نہ جاؤں. یہ دعا کریں جی کہ موت نہ آ جائے جی. او بھائی موت سے کیا ڈرنا ہے. جب سامان نہیں ہے تو پھر موت سے ڈر لگتا ہے, اور پھر تیاری بھی کوئی نہیں, بس یہ ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے. جی اب اس کے بعد کیا ہے, وہی والی بات جی نماز پڑھنی چاہیے تو بھی پڑھتے کیوں نہیں ہو, پتہ سب کو ہے پڑھنی چاہیے. او جی بس موت, بس اللہ خیر کرے گا. بھائی اللہ ایسے خیر نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ خیر اس کے اندر ہے, تو نے قرآن پر ایک دن بھی عمل نہیں کیا, ایویں ہی زبان سے کہے جا رہا ہے اللہ خیر کرے گا. تو 5 وقت اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہوتا, تو اللہ کا باغی ہے, تیرے اوپر خیر کیسے ہوگی. بلکہ کائنات کے امام کے مطابق تو دین سے نکل چکا ہے, تیرے اوپر خیر کیسے ہوگی. یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے. وہ انسان کو بار بار کہتا ہے اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرے گا. اللہ معاف کرے گا ان لوگوں کو جو معافی کے طلبگار ہیں, جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اب میرے بھائیو سوال یہاں پر یہ پھر ایک اور بنتا ہے کہ یہ توفیق ملے گی کیسے. سب سے بڑی نعمت توفیق, سب سے بڑا احسان توفیق. اس کی ایک اور علامت بھی ہوتی ہے ویسے توفیق کی, جس کو اللہ توفیق دے دے, اللہ اکبر. محدثین کا, اہل علم کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ جس بندے کو اللہ توفیق دے دے, بڑی گہری بات ہے بھائیو, جس بندے کو اللہ توفیق دے دے, جتنے بھی رستے اللہ کی رضا کے ہوتے ہیں, جتنے رستے اس طرف جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر اللہ راضی ہو جائے, اللہ خود ان رستوں کو اس آدمی کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اس کے دوست ایسے اس کو ملیں گے جو اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیں گے. اس کی صحبت ایسی ہوگی وہ اللہ کے قریب کر دے گی اس کو. اس کی سوچیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو جائیں گی. وہ وہی سوچے گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ خود راستے اس انسان کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. یہ انسان کی علامت ہے کہ وہ توفیق والا بندہ ہے. اس کو روز کوئی نہ کوئی خیر کا کام. یہ ہم کہتے ہیں نا جی یہ سارے میرے کو ہی آ جاندے, یہ سارے پیسے مانگنے والے میرے پاس ہی آ جاتے ہیں. یار ابھی کل تو میں نے وہ والا کام کیا تھا خیر والا, آج پھر کوئی میرے لیے اگلا نیا ٹاسک کھڑا ہوا ہے. نہیں, تو اس نعمت سے ناشکری نہ کر کہ اللہ نے تجھے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ تیرے لیے راستے خود کھول رہا ہے. فقیروں, محتاجوں, مسکینوں کو اللہ تیرا راستہ بتا رہا ہے. گھر تو اور بھی لاکھوں ہیں, اللہ تیرے دروازے پر لا رہا ہے لوگوں کو. تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم, جب کوئی مجبور آدمی آپ کے دروازے پر آئے, دروازہ بند کر کے اللہ کا شکر ادا کریں, سجدے میں گر جائیں, اے اللہ تو نے مجھ فقیر کے گھر میں کسی کو بھیج دیا, تو نے مجھے توفیق دے دی. یہ نعمت ہے اللہ کی. اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آئے, کوئی آپ کو فون کرے, کوئی کام کہے, یار یہ میرا کام کر دینا, یہ نہیں کہنا یار مجھے ہی سارے لوگ کہتے ہیں یار میں ہی ملا ہوں. نہیں, تو خوش قسمت ہے. اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے میری سنت ہے کہ میں بندے بدلا دیتا ہوں, میری سنت ہے میں قوم بدلا دیتا ہوں, میری سنت ہے میں زمانہ بدل دیتا ہوں. اللہ چینج کر دے گا. آپ سے بہتر لوگ آئیں گے جو اللہ کے دین کا کام کریں گے, مسکینوں محتاجوں کے پہلو میں کھڑے ہوں گے. اللہ کی توفیق میرے بھائیوں ملتی کیسے ہے؟ کسی دکان سے نہیں ملتی, کسی جگہ سے نہیں ملتی. عون بن عبداللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ توفیق ملتی کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر انسان صرف اپنی نیت کو خالص کر لے تو اس کے اوپر سب سے پہلی نعمت اللہ یہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں. یعنی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چنیدہ اور توفیق پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں, ہمیں اپنی نیت کو خالص اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے, صرف اللہ کی ذات کے لیے. میں جمعہ پڑھانے آیا صرف اللہ کی ذات کے لیے, آپ پڑھنے کے لیے آئے صرف اللہ کی ذات کے لیے, میں نے لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالا صرف اللہ کی ذات کے لیے, میں حج پہ گیا, عمرے پہ گیا, میں نے صدقہ کیا, میں نے یہ کیا صرف اللہ کے چہرے کے لیے, اور میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے.
میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ میں سبحان اللہ، آپ نے ایسا جواب دیا اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں توفیق صرف اس انسان کو ملتی ہے جو اپنی بندگی کے اندر دودھ پیتے بچے جیسا اخلاص پیدا کر لیتا ہے، جو اپنی بندگی کے اندر دودھ پیتے بچے جیسا اخلاص پیدا کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ماں نے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھایا ہو، وہ بچہ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا ہو، ساتھ کھڑے ہوئے لوگ اس بچے کو جتنا بھی برا کہیں، تو بدصورت ہے، تو برا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے چہرے کا رخ ماں سے نہیں ہٹاتا۔ وہ دودھ پیتا ہے، اسے نہیں پتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان پہ توجہ ہی نہیں دیتا، وہ تو اپنی ماں کی ممتا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے وہ پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ طنز کریں، لوگ مذاق کریں، لوگ حقیر سمجھیں، لوگ نفرت کریں، لوگ کہیں یہ پرانے دور کی باتیں کر رہا ہے، لوگ کہیں اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اللہ کے چہرے کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ جس طرح دودھ پیتا بچہ ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ بندہ جو اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہ انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں لوگوں کو راضی کرتا رہتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے لوگوں کو ناراض کر کے چھوڑتا ہے۔ یا آپ کو لوگ اکثر گلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے معاشرے کے اندر، یار میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس نے میرے ساتھ پھر ایسا کر دیا، یار اس نے میرے پہ یہ کر دیا، اس نے میرے پہ یہ کر دیا۔ وہ جن کے ساتھ امیدیں وابستہ تھیں، اللہ پھر انہی کے ہاتھوں انسان کو ذلیل کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے چہرے کی خوشنودی نہ دیکھی زندگی میں، وہ انہی لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، لوگ کیا کہیں گے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا جو اللہ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ پھر لوگوں کو نکیل ڈال کر اس سے راضی کرواتے ہیں۔ لوگ خود اس سے راضی ہوتے ہیں، کوئی اس سے ناراض رہ نہیں سکتا، اللہ کے بندے سارے اس سے راضی ہوں گے۔ یہ پہلی علامت ہے بھائیوں، یہ توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، یہ توفیق اس بندے کو ملے گی حدیث کے مطابق جو بندہ علم نافع کا حریص ہوگا، نفع دینے والے علم کی تڑپ ہوگی اس کے اندر، اس علم کو سیکھنے کا اس کے اندر شوق ہوگا، اللہ اس بندے کو توفیق دے دیں گے۔ اسی لیے آپ صبح کے اذکار میں دعا شامل ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم دے دے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم اور نفع دینے والے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ علم ہرگز علم نہیں میرے بھائیوں جو علم آپ کو صرف پیسہ کمانے کا طریقہ بتائے۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دے، دونوں کے اندر کامیاب کرے۔ یہ سارے علم جتنے بھی ہیں دنیاوی، یہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے، یہ بھی حاصل لازمی کرنے چاہیے، لیکن اگر یہ علم آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہے، اگر آپ میٹرک کے وقت 2 نمازیں پڑھتے تھے اور آپ ایم فل کے بعد بھی 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہ ہوگا جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کے اوپر ابھارے گا۔ آج کیسی بدقسمتی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والا انسان بھی جھوٹ بولتا ہے، تو پی ایچ ڈی علم نافع کدھر سے ہو گئی؟ ایک بیوروکریٹ، ایک بزنس مین جھوٹ بولتا ہے، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ شیطان کا ایک چیلا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، دھوکہ دینے والے کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو علم نافع اس بندے کو جس کے اندر شوق ہوگا اور پھر وہ خوشبو اس کے کردار سے آئے گی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو توفیق دے دیں گے۔ اور تیسرا میرے بھائیوں، اللہ توفیق اس شخص کو دیتے ہیں جو انسان نیکی کے راستے پر چلنے کا شوق رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے میں نیکی کے راستے پر کس طرح چل جاؤں، مجھ سے کیا ہو جائے، میں کیا ایسا عمل کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نیکیاں ملتی جائیں، میں کچھ کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کریں۔ لوگ میرے بھائیوں یاد رکھیں، آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میرا نام میری اولاد سے زندہ رہے گا۔ یقین مانے بہت سارے محدث ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نہیں تھی لیکن 1200 سال گزر گئے، آج بھی منبر و محراب پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔
یہ نام بیٹوں سے باقی نہیں رہتے، نام اس کام سے باقی رہتے ہیں جو انسان اللہ کے دین کے لیے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو نیکی کے رستے پر چلنے والا، نیکی کی توفیق کی شوق کرنے والا، چاہت رکھنے والا، کائنات کے امام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، غور کیجئے گا اس حدیث کے اوپر، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ، صحیح سند سے روایت ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کیف یستعملہ، اے اللہ کے رسول کیسے، اللہ کا استعمال کرنا کیسے ہے، اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ یوفق اللہ عبدا لعمل صالح قبل موتہ، اللہ اس بندے کو مرنے سے پہلے نیک عمل کے رستے پر چلوا دیتا ہے، اللہ اس سے کام لے لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کا فہم دے دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے خیر بانٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ پھر میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کیا اللہ مجھے اور آپ کو بھی استعمال کر رہا ہے، یا ہماری زندگی دکان مکان بیٹے کے گرد گزر رہی ہے، بچوں کی فیسیں اور بلوں کے گرد گزر رہی ہے؟ بھئی میں نے دین کے لیے کیا کیا، میں نے جا کر جواب کیا دینا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ تو جو بندہ میرے بھائیوں پھر اس نیکی کے رستے پر چلتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت سالم بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، وقت کا گورنر آتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں پوری فوج ہے، وقت کا گورنر پوری فوج ہے، سار بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حضرت سالم ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو کسی نے بتایا یہ خوبصورت نوجوان جو بیٹھا ہے یہ سالم ہے، جس کا چرچا عرب کے اندر ہے۔ وہ گورنر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے یا سالم، حضرت سالم دیکھتے ہی نہیں ہے۔ وہ پھر کہتا ہے یا سالم، اونچی آواز میں کہتا ہے گورنر، حضرت سالم دیکھتے ہی نہیں ہے، سر نیچے ہے۔ تو وہ جا کر گورنر آپ کے قریب بیٹھتا ہے، بیٹھ کر آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے سالم۔ تو حضرت سالم اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں کی رم جھم جاری ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں کیا پتا کون بیٹھا ہے۔ تو حضرت سالم سے وہ کہتا ہے گورنر مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت سالم کہتے ہیں میں جس کے گھر میں بیٹھا ہوں یہاں پر بیٹھ کر کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ گورنر کہتا ہے سالم بتاؤ، سنا ہے تم بڑے نیک ہو، مجھ سے کسی بات کی ضرورت ہے، میں وقت کا گورنر ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، کسی بات کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو، میں قربان جاؤں اللہ کی قسم۔ جواب سنیے گا حضرت سالم کا، حضرت سالم فرمانے لگے میں دنیا کے خزانوں کے مالک کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اس گھر میں بیٹھ کر اس سے دنیا نہیں مانگی، میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں گا، میں تو یہاں پر بیٹھ کر اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوں، اے اللہ مجھے جنتوں کا مالک بنا دے، تو مجھے یہاں پر بھی دنیا کی بات سنا رہا ہے۔ اور ہماری میرے بھائیوں بیت اللہ میں بھی جا کر کاروبار کی دعا ہوتی ہے، دوسری دعا کوئی نہیں ہوتی ہماری، مانگنی چاہیے، منع نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اسی کے گرد زندگی گزارنا، اسی کو محور و مرکز بنا لینا، اور خاص طور پر اسی کو مقصود بنا لینا، بھئی میرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس فضل کو سمجھ لینا کہ میرے کو پیسہ زیادہ ہے میرے پاس، دیکھو میرے کاروبار کے اوپر تو اللہ نے برکت نازل کر دی ہے، بھئی کام شام خیر کا کوئی نہیں۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اگر پیسہ آ رہا ہے بارش کی طرح آ رہا ہے اور وجود سے خیر کے کام نہیں ہو رہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، علم نافع کا شوق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، یقین مانیے آپ دیکھیں گے یہ انسان اسی غفلت کے اندر مر جائے گا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں مر جائے کہ میرے اوپر تو اللہ کی رحمت ہے، اور لیکن عمل شمل کوئی نہیں کر رہا۔ دولت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ اللہ کے قرب کا راستہ بن جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخو پکار کس کی ہوگی، چیخیں کون مارے گا قیامت کے دن، گھبراہٹ کے ساتھ بے اختیار انسان روئے گا کون، وہ انسان جسے سمجھ نہیں لگے گی، حواس باختہ ہوگا وہ کون ہوگا، چیخیں اس کی بلند ہوں گی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ انسان جس کو اللہ نے نعمتوں تو بہت زیادہ دی ہوں، وہ انسان جس کے اوپر اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہو لیکن اس کے باوجود وہ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہا، اس نے ان نعمتوں کو نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا، اس نعمتوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی معصیت میں زندگی گزار گیا، سمجھا ہی نہیں ساری زندگی کہ نعمتوں کا مطلب یہ تھا کہ میں لوگوں میں بانٹ دوں، ان نعمتوں کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دوں، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی۔ جتنا امیر اتنا کنجوس،
اگر آپ کہیں پر بھی بات کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، وہ امیر آدمی بھی اسی تناسب میں بات کر رہا تھا، میں نے بھی 5,000 دیا تھا، نہیں، اللہ تجھے کروڑوں دے رہا ہے، تو نے کروڑوں میں دینا ہے، تو ہزاروں والا نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا خرچ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں زیادہ مل رہا ہے، نہیں، اللہ زیادہ اس وجہ سے دے رہا ہے تو زیادہ خرچ کرنے والا ہے، تجھے اللہ توفیق دینا چاہتا ہے، تو لے نہیں رہا، بے حساب اللہ کے راستے میں دے۔ آج آپ غور کیجئے، وہ بچہ، وہ نوجوان جو 30-40 سال 35 سال اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوا ہے کہ عزت گاڑی کے اندر ہے، عزت مکان کے اندر ہے، عزت جاب کے اندر ہے، اس کو یہ بات کیسے سمجھ لگے کہ یہ عزتوں کا مالک اللہ ہے؟ یہ بات اس کے ذہن میں کون پیوست کرے گا؟ وہ کہے گا یہ نئی نئی بات ہے، ہمارے معاشرے میں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا، دینداروں کی تو ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے، تو وہ کیسے دین کے اوپر آئے گا؟ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے پاس کوئی ملکیت جائیداد نہیں تھی، اور کائنات کے امام نے فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو، چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آواز تو آسمانوں میں آ رہی ہے۔ تو عزتیں کسی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیوست کریں کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، زندگی وہ ہے جو اللہ کے دین پر گزر جائے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے اور اسی کے اوپر زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ انسان جو انسان اپنی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں گزارتا ہے اس کو بھی یہ توفیق کبھی نہیں ملتی، اور وہ انسان جو گناہ کرنے کے بعد توبہ فوری نہیں کرتا اس کو بھی اللہ توفیق نہیں دیتے۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے والے کو اور سارے سننے والوں کو توفیق دینے والوں میں شامل فرما دے، ان کے اوپر توفیق کی بارش نازل فرما دے، جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔